رسم ہندوانہ ذہن سارے اندر پی گئے. گھر دے اتے الو آ گئے, کوئی پرندہ آ گئے, بس اج تک کوئی خیر کہنی, اج تک کوئی منحوس خبر آ گئی. کہاں آتے کوئی علامن پہ گئے, کوئی بولی بول گیا, اج مہمان آمنے, اج اے شے تھی گئی, اج اے شے تھی گئی. یہ سارا چیزاں کیوں کتوں ہیں؟ حالانکہ ایسا تو مسلمان ہو, اسا کو قرآن پڑھنا چاہیے, حدیث پڑھنی چاہیے, صحابہ کرام دے اقوال پڑھنی چاہیے, احادیث مبارکہ پڑھنا چاہیے. اتھا تو ایک گالی کتنے کہ نہیں لکھا گیا. یہ کیا ہے؟ صرف او ہندوانہ رسمہ, ہندوانہ ذہن برے صغیر دے اندر مکس ماحول, ان کا اثر سارے اتنے پی گیا. اصا بھی انہیں چیزیں اتنے یقین کر کے دے تا اے چیزاں شروع کنوں کافریں وچ بھی آمدہ پیا ہاں. وہ بھی ای مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں, اساں بھی او مہینے کو منحوس سمجھتے, بھاری سمجھتے, بوجھل سمجھتے. کوئی بندے آدن سے منگل لے جاڑے نہ کرائے, فلانی تاریخ کو شادی نہ کرائے, فلانے مہینے چ نہ کرائے. حالانکہ یہ تو کتنے ہی کوئی نہیں. شادی کرنا عبادت ہے, کوئی رواج نہیں. عبادت کا کوئی ٹائم کوئی نہیں. صرف 3 ٹائم ہیں جتنا نماز پڑھنا جائز کوئی نہیں. سج ابھردے ہوئے, سج لاندے ہوئے تے سورج سر دے ہوتے ہوئے, بس ای ٹائم نماز جائز کوئی نہیں. باقی سارے کام جائز ہیں. تلاوت کرو, روزہ رکھی ودے رہو, اور بھی عبادت کرو. صرف سجدہ جائز کوئی نہیں, کیونکہ ای ٹائم سورج دے پجاری سجدہ کریں. تے اساں ایک اتھو پکائے سے بھئی صدقہ کرو تو اندھے سر دے اتو گھولو. سر دے اتے گھولن کا کیا مطلب ہے؟ اگر تسا مرغی دینے پیو, کچھ دینے پیو صدقہ, اندھے سر دے اتے گھلے سو تے او سر دے جتنا بیماریاں او ککڑ جڑی ہے وہ چھک ہن سے. کوئی اللہ تے یقین کوئی نہیں. جو میں اللہ دی راہ دے اتے قربانی کرنا پیا, پیسہ دینا پیا, ککڑ دینا پیا, تے اللہ میری مصیبت دور کرے سے نہ. اے مصیبت دور این وجہ کنوں تھی نہیں پیے جو ککڑ جو تو پھرینا پیا, یہ 7 مرچین انہوں کو بھا دے اندر جلاونے, پہلے انہوں دے اتے پھیرنے, پھیر دے ولاؤ کو بھا دے اندر ساڑھ دیونے, مصیبت دور تھی ویسے, نظر بد ختم تھی ویسے. اچھا بھئی ککڑی کونی ہے تا کالی کونی ہے, ایک کتوں ہے پرانے تک تھی کہنی صدقے واسطے کالی ہوئے یا چٹی ہوئے. اے ہندوانہ رسم آگئی بابا کالی ہوئے. اے جڑا بکرا ہوئے ایک کالا ہوئے. اور اگر گھر دی مصیبت دور کرن واسطے, دکان دی مصیبت دور کرن واسطے, ٹرک دی مصیبت دور کرن واسطے, گاڑی دی مصیبت دور کرن واسطے کوئی صدقہ تے خیرات کرنے پیو تو ان دی رتوان اتھیں سٹے ہو, ان دی رتوان ٹائر کو لگے, ان دی رتوان سہنے چ لگے, ان دی رتوان کہ جتھا جہدے واسطے کرنے پیو کو لو. اگر بابا بیماری ہے تو ان دا ہاتھ چاہتے ہو, ہاتھ نہیں چاہ سکتا تو ان دا ہاتھ چاہتے بکری دے ہوتے پھیرو, گویا بکری چھک گن سے انہیں سارا بلایا بیماریاں. یہ قرآن تک کتھیں ہی کہنی, حدیث کتھیں ہی کہنی. یہ کیا ہے؟ ہندوانہ رسم ہے, اور رسم اساں اجن تک پکڑی کروں. تو ہنے رسمیں دے وچوں اے رسم بھی ہے, اے ذہن بھی ہے کہ اے مہینہ جرا سفر دا ہے, اے بڑا بوجھل مہینہ ہے, اے بڑا بھاری مہینہ ہے. اسارے ڈھیر سارے تھوڑے بڑے پڑھے لکھے او بھی مہینے دے اندر ورکے چھپئی ودے ہوندے, اور ورکے چھپوا تے مسیتیں دے وچ لیندے. جو بھئی این مہینے بڑا مصیبتہ نازل تھی نے تے تساں این طریقے تے عبادت کرنی ہے. 4 رکعت نفل پڑھنے, پہلی رکعت فاتحہ پڑھنی ہے, فاتحہ دے بعد فلانی سورت, دوجی رکعت فاتحہ دے بعد فلانی سورت اتنے دفعہ, تیجی رکعت فلانی سورت اتنے دفعہ, چوتھی رکعت فلانی سورت اتنے دفعہ, تے اے ول تو والا مصیبتاں دور تھی سن. حالانکہ نہ قرآن چے نہ حدیث چے طریقہ کتیں. جو خاص سفر دی عبادت ہوئے, جو خاص سفر دے وچ مصیبتہ نازل تھی من دا کوئی شے ہوئے, جائیں ویلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے سارے رسوم و رواج ڈٹھے, ول آپ نے
بخاری شریف کی حدیث سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. ان خطبے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لا عدوا ولا حامتا ولا طیرتا ولا سفر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. 4 چیزاں ہوں وقت عام ہن اور ہن غلط انہیں لوگوں کے ذہن دے اندر بہ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں 4 چیزیں دی تردید کی تھی، ان کو رد کیتا. اج کل بھی علماء ای وجہ کے نو معاشرے دے اندر رہن والے بیماریاں دا رد کریں. اے نہیں کہ بس ایو جنگال ہی کرو کہ عوامی خوش، کہیں کو نہ چھیڑو، کہیں دی گال تے رد نہ کرو، کہیں دی تردید نہ کرو. بل نبی سے کیوں تردید کی دیئے؟ اسادہ کلمہ ہی پہلے تردید کی نو شروع تھی دے. لا الہ الا اللہ، اللہ دے سوا کوئی معبود کوئی نہیں. تساں بت بنائی کھڑو، تساں کھجیں کو معبود بنائی کھڑو، گھوڑے کو معبود بنائی کھڑو، درختیں کو معبود بنائی کھڑو، تھگڑے کو معبود بنائی کھڑو. قبرستان وانتے منتا مانندو اپنے زال دی لٹی چا بنائی. 6 مہینے وال نہ کٹوائے پتر دے دھی دے ول کٹوا تے دربار دی اتے گیا، ول دربار دے باہروں وہ لڑکا آیا، تھگڑی اچ باتے درخت دے بعد آیا. اندرال مصیبتاں دور تھی جن. مسلمان نے جس وقت خدا دا در چھوڑے در دا محتاج تھے، اپنی پیشانی رب دے اگو نسی جھکائی، در دے اگو انتے جھکائی اس. اللہ کے نو اپنا اعتقاد چھوڑیس، ول ایہا پیشانی کہیں ویلے مٹی دے اگو پئیے، قبر دے اگو گئیے، گھوڑے دے اگو، کہیں ویلے اٹھ دے اگو، کہیں ویلے درخت دے اگو، کہیں ویلے کتھیں جھکیے، کہیں ویلے کتھیں جھکیے. جیدی پیشانی اللہ دے اگو جھک دی، اللہ ان پیشانی کو کتھیں نہیں جھکڑتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزاں بیان فرمائیں. پہلی چیز فرمایا لا عدوا. لوگوں یہ جڑی گال تو سا مشہور کی تھی ودو، جو بیماری ایک اگر بیمار ہوئے تو اندے نال نہ بہو، نہ اندے نال روٹی کھاؤ، نہ وہ کو ہاتھ ملاؤ، ورنہ تو آپ کو بیماری چمبڑ ویسے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے. لا عدوا، کوئی بیماری متعدی نہیں. کئی صحابی نے عرض کی تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں دے دوں ایک خارشی اٹھ ہوئے، اندے نال اگر پیا صحیح اٹھ کو بچ دیتا وجے تو او خارشی اٹھ دی بیماری کو چمبڑ ویندی ہے. تساں فرمیندے پیو لا عدوا، کوئی بیماری یو جی کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کو جواب دیتے ابا دوجھے کو تو پہلے اٹھ نے چمباڑی ہے، پہلے اٹھ دی وجہ کنوں بیماری چمبڑی ہے، تے پہلے اٹھ کو بیماری کہیں دیتی ہے. جیڑی ذات نے پہلے اٹھ کو بیماری دیتی ہے دوجھے کوئی ہوں دیتی ہے. پہلے اٹھ دی وجہ کنوں کو بیماری نہیں لگی، نہ بیماری اچ طاقت ہے کہ اڑ تے کہیں بے کنے ونج بہے، نہ اٹھ کو طاقت ہے اپنی بیماری کہیں بے کو چمباڑ سکے. لا عدوا، کوئی بیماری متعدی نہیں. ولا طیرتا، اے پرندے کنوں فال گندے ہیں. آج کل ہی طوطے والے بیٹھے ہوندے ہیں، ونجو کو اپنا ہاتھ دکھاؤ او طوطا ہے کاغذ چاندے بابا تیری قسمت ہے. نبی سے فرمایا جڑا نجومی کے نے ویندے ایو جے بندے کی نے ویندے 40 دی ہوندی عبادت قبول کوئی نہیں تھی. غیب دا علم تا اللہ رکھیں دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء. قرآن ہے محبوب تو انہیں کو دسا دے اگر میں محمد بھی غیب دا علم رکھیں دا تو میں بہو ساریاں بھلائیاں جمع کر گیا ہوئیں ہاں. وما مسنی السوء، میں کو بھی کہیں دکھ تے تکلیف نہ پجے ہاں. جائے ویلے میں محمد کو تکلیف تے دکھ پجے معلوم تھی دے غیب دا علم رکھن والا صرف اللہ ہے. اساں توتے کنے پہنچ گئے ہوں. ولا طیرا، اے اوبا پرندہ ونجے اے خبر ہے، اوبا پرندہ ونجے اے خبر ہے. آپ فرمائے ولا طیرا، تا اندھی بھی کوئی حقیقت نہیں. ولا حامہ،
الو آ وجے ہا سویرے سویرے تجارت واسطے نکلیں ہا کوئی تکلیف دے درندہ سامنے آ وجے ہا اجان اور سفر نہیں کرنا بس اے منحوس چیز سامنے آ گئی ہے ای سفر اچ خیر کوئی نہیں نبی سی فرمائے ای دے وچ کوئی حقیقت نہیں ولا سفر تے سفر دے بارے جڑا تساں گمان رکھی ودو خیال رکھی ودو جو ای سفر منحوس مہینہ ہے تے این دی وجہ کنوں بلاواں تے مصیبتاں تے تکلیفاں نازل تھینن ولا سفر این دی بھی کوئی حقیقت نہیں نہ مصیبت تکلیف دکھ نہ کئی مہینے وچے نہ جہاڑے وچے نہ انسان وچے نہ جانور وچے تو آپ کو خیر پجنی ہے اللہ دی طرفوں کوئی دکھ پجنے تا اللہ دی طرف کہیں جانور تے یقین نہ کرو کئی مہینے دے اتے اعتماد تے بھروسہ نہ کرو کئی مہینے کو بوجھل تے منحوس نہ سمجھو یہ وجہ کہ نو اسالے ہاں اندر بھی اے چیزاں رواج پذیر آ گئے وہ ہندوانہ رسمیں دی بنیاد دے اتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دن میں کو ایک دفعہ جبریل علیہ السلام آئین اور میں کو فرمائے نے کہ تساں سامنے دیکھو میں سامنے ڈٹھے بہت بڑی امت کثرت لوگ انسان دسیا کہ یہ تاری امت ہے انہیں بعد انہیں میں کو آکھے کہ این تاری امت وچوں 70,000 لوگ ایسے ہیں جڑے بغیر حساب کتاب دے جنت ویسے انہیں کرو حساب کتاب نہ تھی سے نبی علیہ السلام فرمائے صحابہ کرام کو بل صحابہ کرام نے پوچھے اے اللہ دے رسول یہ 70,000 کیڑے لوگ ہو سن جڑے بغیر حساب و کتاب دے جنت ویسے انہیں دی نشانی کیا ہو سے انہیں دی علامت کیا ہو سے وہ کیڑے کام کرنے ہو سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اے لا یتطیرون ویتوکلون علی اللہ او کما قال علیہ السلام انہیں نے دو نشانہ ہو سن او بد فالی نہ کریں دے ہو سن فال دے ہوتے یقین نہ کریں دے ہو سن وَيَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ اللہ دے ہوتے بھروسہ کریں دے ہو سن کہ ہر شے دیمن والی ذات اللہ دیئے ہر شے تے قادر ذات اللہ دیئے اللہ چاہ سے بیماری ہو سے اللہ نہ چاہ سے ساری دنیا جو آنکھیں ولائی میں کو بیماری نہیں پہنچ سکتی او 70,000 لوگ جڑے اللہ تبارک و تعالی دی جنت بغیر حساب و کتاب دے ویسے تا این وجہ کے نو اصحاب تساں بھی جڑے این نظریے رکھن والے لوگ ہوں پرانے نظریے ہو ہندوانہ رسمیں دی بنیاد دے ہوتے این جہاڑے شادی نہیں کرنی این مہینے شادی نہیں کرنی این مہینے ڈھیر سارے مصیبتہ تے تکلیفہ نازل تھی نین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لوگو اگر تساں اللہ دے ہوتے ایویں یقین کرو جیویں یقین کرن دا حق ہے اللہ دے ہوتے ایویں اعتماد کرو جیویں اعتماد کرن دا حق ہے اللہ تو حق کو ایویں رزق دے سے جیویں پرندے کو رزق دے دے سویرے او خالی پیٹ نکل دیں شام دا رجے ہوئے پیٹ نال واپس آؤں اے انسان اج بکھ بکھ ہے حرام دی طرف توجہ کریں دے جوے دی طرف توجہ کریں دے سود دی طرف توجہ کریں دے بدفالی دا شکار تھی دے نہیں جیرے زندگی دے جہاڑے توالے لکھے ہوئے ہیں اوہے تو آپ کو ملتے راسن ہوں تو علاوہ تو ساں ود نہیں سکڑا این وجہ کہ نو کئی مہینے کو منحوس نہ سمجھا ہے کئی جہاڑے کو منحوس نہ سمجھا ہے تے اے جیرا صدقے وچ مہینے وچ کنگھی دیوان وچ برتن وچ اکھ دے جھڑکن وچ اثر دے بعد بہاری دیوان وچ رات دا بہاری دیوان وچ یہ جتنا بھی اساں ذہن بنائی ودوں انہیں ذہنے کو کڈ چھوڑوں کما حق ہو مکمل طور دوتے کامل اعتقاد نال اللہ تے یقین کرو کہ سب کچھ کرن والی ذات اللہ تبارک و تعالی دی دوجی چیز موسم بہار آمدہ پہ موسم بہار دے اندر درخت
انسان رہیں دے اج کل تا اساں درخت سارے پٹھانے کو لے دیتے ہیں بیا کچھ نہ لدیا درختیں کو ویچ چھوڑیا وہ کٹی دے ویندے پہ اے نہ کیتا کرو درخت اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے درخت انسان واسطے آکسیجن پیدا کریں دے درخت انسان واسطے صدقہ جاری ہے درخت انسان دی چھائیں اے ایسی نعمت ہے جیڑی نعمت دے تلے اللہ دے نبی فرمائے جیڑا بندہ کہیں چھاں دے تلو وانتے پیشاب کرے سے او ایسا بندہ ہے اندے ہوتے اللہ دی طرف لعنت برستی ہے کیوں چھاں بڑی نعمت ہے تے اساں چھاں کو کٹی سٹی وینو کدیں چھاں کو ختم نہ کرو چھاں پیدا کرن والے بنو چھاں بناون والے بنو کہ کہیں مسافر واسطے چھاں تھی ونجے سارے بالیں واسطے چھاں تھی ونجے سارے واسطے چھاں تھی ونجے یہ حدیث پاک ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث طیبہ دے اندر ہم دے جو جیڑا بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ دے اللہ تعالیٰ کو جنت اے جڑی درخت دے سے ان دی چھاں دے سے کہ عربی گھوڑا ان دے چھاں دے اندر بھجتا رہے ونجے 500 سال تا ولائی ان دی چھاں ختم نہ تھی سے اتو معلوم تھی نے چھاں دی جو مثال لیتی گئی ہے اللہ کو چھاں بڑی پیاری ہے درختے کو کٹو نہ درخت رہو نال اگر تمہارے گھر دے سولنگ ہے سولنگ دے اردا گرد درخت رہو روز کو پانی دیو ان دی حفاظت کرو اگر روڑ بننا ہے ان روڑ اور بننے دے ارد گرد بھی چھاں بڑھو درخت بڑھو پودے لو اندر نال توہا کو چھاں تھی سے مسافر کو چھاں تھی سے مسافر اتھا رہائش پذیر تھی سکدیں اور پرندے واسطے چھاں تھی سے اور توارے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوں دے اندر گرمی کی نو بچن دا اسباب اور بندوبست بنائے توارے واسطے ہوں دے وچ آکسیجن پیدا کیتے این وجہ کے نو درخت لاؤ لیکن کچھ درخت ایسے ان میں ڈھیر سارے جہیں دے ہوتے گیا کہیں آکے صحیح این درخت اے لئی کھڑے اپنے گھر دے اندر فلانا درخت نہ ای کو کٹ چھوڑ بے کیوں کٹے ای درخت کو ای درخت نال جن چبڑ دن ای درخت نال بیماریاں ہم دن ای درخت نال لکھ ہم دن اے بھی وہ ہندوانہ نظریہ ہے ہندو مسلم جو مکس تھے بیٹھے رہ گئے انہیں جیڑی چیز کو آکے ایک نقصان دے مسلمان یا کہ یہ نقصان دے جیڑا درخت بھی توہا کو آسانی نال مل سکے ان دی بودھ لاؤ ان دی پود لاؤ ان دی حفاظت کرو کو وڈا کرو نبی علیہ السلام فرمائے جڑا بندہ درخت رہیں دے درخت دی حفاظت کریں دے درخت وڈا تھی دے اور وڈے تھی من تو بعد کوئی بندہ بھی کوئی مسافر کوئی مرد کوئی عورت ان دی چھاں حاصل کرتے اپنے واسطے راحت بنے دے اپنی خوشی دا سامان بنے دے کہیں کو چھاں نصیب تھی دیئے اور کہیں کو آکسیجن نصیب تھی دے اور کہیں دی غذا بن دیئے کہیں جانور دی تو اون جانور دی غذا بنن دا ثواب مل سے مرد اور عورت دی چھاں حاصل کرن دا ثواب مل سے آکسیجن بنن دا ثواب مل سے یہ جتنا ثواب اون پہن والے کو اللہ عطا کرے سن پانی دیون والے کو اللہ عطا کرے سن اون درخت رہاون والے کو بھی اللہ عطا فرمائے سن یہ وجہ کہ نو موسم بہار آمدہ پہ زیادہ کہ نو زیادہ کوشش کرو اپنے گھر دے اندر اج کل تا سم ماربل لوا ٹائل لوا اندہ اتنا ایو لوائے سے اے سی لوا تے درخت نہیں ضرورت ہی محسوس نہیں دے کہ 10-15 ہزار پٹھان کو دیتے وہ کٹتے ہوئے نہ اے بہت بڑے فوائد والے درخت ہیں تو این وجہ کہ نو اسا کو اندروں باہروں درختیں دی بہتات کرنی چاہیے اے جتنا اسارے ہاں سولر سسٹم آمدہ پہ پلیٹا آمدہ پہ اتنا گرمی زیادہ ہے وہ سورج دی گرمی اور تپش کو چھکیں دن ان دی وجہ کہ نسا کو درخت رہاون دی اون کنو بھی زیادہ ضرورت ہے تریجی شے آج کل ایک عام مسئلہ ہے جیڑا مسئلہ کو اسام بنیاد اسلام دی اساس اسلام دی یادوں وہ مسئلہ عقیدہ ختم نبوت ہے اگر ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی منے دے
رسول بنے دے، لیکن اندے نال وہ کہیں بے دی بھی نبوت دا قائل ہے، وہ بندہ مسلمان ہے؟ نبی سے کو منن دے باوجود وہ کہیں بے کو نبی بنائے، نبی دے بعد کہیں بے کو رسول منے، وہ بندہ مسلمان کوئی نہیں، کافر ہے۔ اے جڑا حساس مسئلہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ اگر کوئی بندہ آتے وہ آکھے کہ میں نبی ہاں تے سنن والا صرف اتنا پوچھے جا جو تو نبی ہیں تو تائیں کہ دلیل کیا ہے، کیڑی وجہ کہ تو نبی ہیں؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ ختم نبوت دا مسئلہ اتنا پکا مسئلہ ہے کہ یہ جڑا بندہ دلیل پوچھتا پہ اتو معلوم تھی نے انہیں دل دے اندر شک کے کہ پتہ ہوئے میں دلیل تا پوچھاں کہ سچا نبی ہوئے، گویا وہ کو ختم نبوت دے ہوتے شک کے تا جی میں اور نبوت دا دعویٰ کرن والا کافر ہے، میں ان کو دلیل منگن والا بھی کافر ہے۔ کہ ایسا بنیاد اسلام، اساس اسلام مسئلہ ہے۔ مسلمہ کذاب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سدیا، وہ کو آکھے کیا تو گواہی دینی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی ہے؟ وہ کہ ہاں۔ وہ کہ یہ بھی گواہی دینی میں مسلمہ اللہ دے نبی ہاں؟ وہ کہ میرے کان بوڑے نہیں سن دے۔ ان ولا سوال کیتے ہوں کہ میرے کان بوڑے، ان ولا سوال کیتے ہوں کہ میرے کان بوڑے، ہوں کہ تیرے عجیب کان بوڑے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دان دے، تیری زبان بلندی بھی ہے، کان بھی سن دین، تو آدھی ہاں وہ نبی ہیں، جے ویلے میری نبوت ہم دی ہے تو آدھی میرے کان بوڑے۔ انہیں کاتی، انہوں نے خنجر، انہوں نے چھرا، جو بھی ان کے نے ہاں اندھے نال پیرے کو کٹے، لتیں کو کٹے، گولے تک کٹے، جے تک ساہا نہ او سنن گوارا کیتے نہ آکھن گوارا کیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد کیا کوئی نبی ہے۔ بہت سارے جھوٹے دجال ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب دے خلاف جنگ کی تھی، 1200 صحابہ تابعین شہید تھے، یہ ایک جنگ اتنی حساس مسئلہ۔ مبارک قادیانی ہے، جناب نگر دا رہائشی ہے، انہیں قرآن مجید دی ایک تفسیر شائع کروائی ہے۔ صاف ظاہر ہے قرآن مجید جتھاں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نا ہے یا آپ جہاں صفات ہیں، اگر کوئی دیکھنا چاہے میں کہنے نمرہ مسجد دے اندر انہیں دی کتاب تذکرہ موجود ہے۔ اساڑے قرآن دا نا قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وحی دا مجموعہ ہے۔ تے انہیں دے بقول جرا مرزا قادیانی دے ہوتے وحی ہے، یہ الہام ہے، انہیں دا نا انہیں رکھے تذکرہ۔ قرآن مجید ایک لفظ ہم دے ان ہذہ تذکرہ، قرآن مجید دی ایک صفاتی نا رکھا گیا کہ یہ قرآن تذکرہ ہے، نصیحت ہے۔ انہیں اپنے قرآن دا نا رکھ لیتا تذکرہ، ان دے اندر لفظ موجود ہیں کہ مرزا قادیانی دے ہوتے وحی ہے یہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حالانکہ یہ کہنے ہوتے وحی ہے یہ حضور علیہ السلام تھے، اور رحمت للعالمین قرآن نبی سے کو آکھیا گئے، اتھا مرزا قادیانی کو آکھیا گئے۔ محمد الرسول اللہ، اے تذکرہ دے اندر مرزا قادیانی کو آکھیا گئے محمد الرسول اللہ، سارے قرآن دے اندر سارے نبی کو آکھیا گئے، اور قرآن دے اندر نوح دا نا ہے، ادریس دا نا ہے، موسیٰ دا نا ہے، یحییٰ دا نا ہے۔ ان تذکرہ دے اندر صاف لکھا کھڑے قرآن جتھا بھی محمد دا نا ہے، نوح دا نا ہے، عیسیٰ دا نا ہے، یحییٰ دا نا ہے، اس یحییٰ تو مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے، نعوذ باللہ۔ اس قسم دی تفسیر انہیں غلط مفہوم دے نال چھاپی ہے، مسلمان نے انہوں نے پرچہ کروائے، پرچے دے اندر سارے سپریم کورٹ دے صاحب نے ان کو بری کر دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے
کہ ایسے انہیں تفسیر تے لکھی ہے اپنے واسطے، مرزائیں واسطے، قادیانے واسطے، تے قادیانے کو اجازت ہے اپنے مسلک پھیلاون دی، بھئی یہودیاں کو اجازت ہے، ہندویں کو اجازت ہے، وہ اپنے مذہب کو یہودی تو سرندن مسلمان تو نہیں آدھے، وہ اپنے آپ کو یہودی، ہندو مذہب اور عیسائی مذہب اکھیندن، اسلام مذہب تو نہیں سرندے، وہ حضرت محمد دا نا تا استعمال نہیں کریں دے، وہ قرآن دا نا تا استعمال نہیں کریں دے، ہاں اے اپنے آپ کو قادیانی لکھیں، اپنا مذہب شائع کریں، اپنے مذہب دا الگ نظام بناویں، الگ طریقہ کار بناویں، چیزاں ساجہ استعمال کریں سارے، والا کریں کو اپنے گھر دے اندر کیا زنا کرن جرم ہے آئین پاکستان ہے، باہر نہ کرو گھرج کرو پہ، شراب پیون جرم ہے باہر نہ پیو گھر شراب پیو جائز ہے، جیرے آئین پاکستان دے لحاظ نال جرم ہیں، او باہر بھی جرم ہیں، اندر بھی جرم ہیں، گھر چی جرم ہیں، روڈ تے بھی جرم ہیں، مدرسے وچی جرم ہیں، باہر چی جرم ہیں، سکول چی جرم ہیں، وڈے چھوٹے سارے تے جرم ہیں، کہ اے تا نہیں جو باہر مسلمانے آتے آکھو کہ مرزا قادیانی محمد الرسول اللہ ہے، اے تا جرم ہے، جو اتھائیں اب مرزائی اپنے مدرسے وچ، اپنے طالبے وچ، اپنے استادے وچ آکھیں کہ سارا مرزا قادیانی بھی محمد الرسول اللہ ہے، چیف صاحب بلا اجازت تھی گی کہ وہ محمد الرسول اللہ بن ویسے نعوذ باللہ، جیڑے انہیں دے کفریہ عقائد ہیں، اے جتنا بھی سارے کمپنیاں ہیں، نیسلا کمپنی ہے، کوکا کولا ہے، پیپسی ہے، میں اپنی شربت بناوا ہوں دے ہوتے نیسلا لکھ چھوڑا، میرے کو نیسلا لے تو ڈھکوا چھوڑے سن، وقتاً اپنی کمپنی بنائی اپنا نہ رکھ، اور مرزائیو تارا الگ مذہب، الگ نبی، الگ قرآن، اپنا دین، ہاں آئین پاکستان کو منو، اپنے آپ کو غیر مسلم منو کہ اسا مسلمان نہیں، اسا مرزائی ہوں، اسا مسلمان نہیں، اسا قادیانی ہوں، سارا قرآن نال کوئی تعلق نہیں، محمد نبی نال کوئی تعلق نہیں، سارا اپنا سسٹم تے اپنے عقائد اپنی گال ہے بلا کرو، لیکن منو تو صحیح نہ لیبل سارا استعمال کرتے، لیبل دودھ تے اندر شراب تے ولا آکھو سی باہر تا ٹھیک کوئی نہیں، اندر ہو جو کچھ پہ کریں، کھیر کو بھامیں پیشاب بناویں، بھامیں شراب کو کھیر بناویں، اندے واسطے جائز نہیں، دوجھے دفعہ بھی کو موقع مل گے، لیکن انہوں نے ولا ہٹ دھرمی برقرار رکھیے، لیکن انشاءاللہ اندے ہی فیصلے نال مسلمان کم از کم اے تا تسلی کرواویں، یقین رکھیں دل وچ کہ جڑا آئین پاکستان ہے کہ مرزائی غیر مسلم ہیں، او اوے قانون رہوے سے انہیں اندر کہیں قسم دی فیصلے نال تبدیلی نہیں آندی، لیکن اے جڑی انہیں کوئی اجازت ملی ہے کہ تساں باہر تک کچھ نہیں وے کر سکتے، اندر تساں بھاویں جو غیر اسلام نظریہ پھیلاؤ تو کوئی اجازت ہے، مسلمانے دے خلاف لوگے کو تیار کرو، مبلغ بڑھاؤ تاکہ وہ باہر وینتے خفیہ تبلیغ کریں، اے جڑی انہیں کوئی اجازت ملی گئی ہے، اساں سارے مسلمانوں دا متفقہ نظریہ ہے، متفقہ عقیدہ، متفقہ مطالبہ ہے کہ این فیصلے کو سپریم کورٹ واپس گیندے، اے سارے نا مطالبہ کہ سپریم کورٹ اپنے ای مطالبے کو واپس گیندے، جڑے بھی انہیں دے غلط نظریات ہیں وہ باہر بھی پھیلاون جرم ہے، اندر بھی پھیلاون جرم ہے، اللہ تبارک و تعالی سارے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان دے مدد فرماوے، اتھاں مرزائیں دا جڑے سارے آئین پاکستان دے بھی باغی ہیں، آئین اسلام دے بھی باغی ہیں، اللہ انہوں دا خاتمہ فرماوے، وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔